نیاز فاتحہ کا کھانا مفتی صاحب پڑوسی فاتحہ کا کھانا لا کر دیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ کھا لیں اس کو کہ نہیں کھائیں؟ دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ نہ لیں تاکہ بدعت کی تائید نہ ہو. بدعت ہے نا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں شریعت میں تو روزے رکھنے کا حکم ہے. نیاز فلانے کی نیاز، ڈمکانے کی نیاز، یہ کہاں صحابہ میں کسی ایک نے بتائی نیاز نکالی ہو؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، کسی نے بھی نہیں. تو بدعت عمل ہے، آپ لیں گے تو اس کی تائید ہوتی ہے. تو کوئی بھی اصل یعنی یہی ہے کہ نہ لیا جائے. نظر اللہ کی، نیاز کسی اور کی. اب محرم آ رہا ہے، روڈوں چوکوں چوراہوں پہ وہ نظریں لگیں، زبردستی پلا یہ پیتے جائیں گی. یہ نظر اللہ ہے اور نیاز ہے. یہ عباس غازی عباس کی ہے، یہ سبیل اصل یسکر ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ سید جناب سبیل سیدنا حسین کی ہے، یہ سبیل سیدنا علی کی ہے. پاک بعض ہستیوں کو گلیوں چوکوں چوراہوں میں اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک کیا ہے نا. بیت اس چیز سے پاک ہے کہ ان کے نام کی نیاز دی. اہل بیت ان چیزوں سے پاک تھے، مبرہ تھے، معبود نہیں تھے وہ، اور پیارے اللہ کے. نظر اللہ کی ہے، نیاز اللہ کی ہے. یہ مخلوق کا حق نہیں، یہ اللہ کا حق ہے. میں ڈرائیور ہوں، اکثر اوقات لوگوں کو درباروں پر لے کر جاتا ہوں جہاں پر وہ لوگ دیگ پکا کر مجھے بھی کھانا دے دیتے ہیں. کیا میرے لیے کھانا جائز ہے؟ اگر تو وہ اللہ کے نام کا ہے تو کھا سکتے ہیں، اگر بزرگوں کے نام کا ہے تو نہ کھائیں. ویسے تو کوئی فرقہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ بزرگ کے نام کا کوئی کھانا دیا جا سکتا ہے. سارے کہتے ہیں اللہ کے نام کا ہے، بزرگوں کے ثواب کے لیے. تو ٹھیک ہے، ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میت کو آپ کے ثواب کی ضرورت ہے. میت آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو آپ اصال ثواب میت کو پہنچا رہے ہوتے ہیں کسی بزرگ کے اصال ثواب کے لیے، جس طرح یہ 11ویں شریف والا معاملہ بھی کرتے ہیں، ہم اس ایکٹیویٹی کو بدعت سمجھتے ہیں. لیکن میت کی طرف سے جو کھانا صدقہ خیرات کیا جاتا ہے وہ کھانا حلال ہی ہے اگر وہ اللہ کے نام کا ہے، ان بزرگوں کے نام کا نہ ہو. محرم کے دنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نیاز ہے، جو لے کر آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہ اللہ کے نام کی ہے تو ٹھیک ہے، کھا لیں. جو یہ حضرت حسین علیہ السلام کی طرف سے منسوخ کرتے ہیں نا کہ یہ حضرت حسین کے نام کی نیاز ہے، وہ بھی ایک غلط العام ہے. شیعہ کے نزدیک بھی غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی. اہل سنت کے ہاں بھی عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں یہ ان کے روح کے اصالہ ثواب کے لیے ہے، اللہ کے نام کی ہے. اس باریک فرق کو آپ سمجھیں. باقی اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کے نام کی نظر و نیاز کرنے سے وہ آپ کا مشکل کشا بن جاتا ہے، وہ عقیدہ الگ سے ایک غلط عقیدہ ہے، اس کو تو چھوڑ دیں. آپ جانتے ہیں یہ بغض کب سے پھیلنا شروع ہوا؟ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، یہ بغض پھیلنا ہی حضرت علی کے خلاف تب سے شروع ہوا ہے جب سے لوگوں نے تبرک کھانا بند کر دیا. اب سمجھ میں آیا یہ جو بہت سے لوگوں نے فتوے دیے مجلس کا تبرک نہ کھانا، کہ تبرک کھانا بدعت ہے. سمجھ میں آ رہا کیوں؟ کیونکہ جو حسین کا کھاتا ہے، جو جناب سید الشہداء کا کھاتا ہے، وہ کبھی بھی عزاداری کی مخالفت نہیں کرتا. امام حسن کا دسترخوان مولا علی کی خلافت کے دور میں مشہور تھا. مولا علی کی خلافت کے دور میں سب سے پہلا دسترخوان نبی نے بچھایا امام حسن کے نام پر مدینے میں. یہ دسترخوان امام حسن کا جو تصور ہے نا گھروں میں لگتا ہے. ہم نے الحمدللہ کراچی میں روزانہ 300-400 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں دسترخوان امام حسن کے اوپر. اور خواہش ہے کہ ہمارے سارے شہروں میں امام حسن کا دسترخوان عمومی جگہوں پر بچھے. یہودی بھی کھائے، عیسائی بھی کھائے، ہندو بھی کھائے، سنی بھی کھائے، امام حسن کے نام پہ کھائے. شہر کے جو صاحبان ثروت لوگ ہیں کم سے کم سال میں چند دنوں میں اور پھر مہینے میں ایک دن امام حسن کا دسترخوان شہر کے کسی پارک میں بچھائیں. جنگ کے میں سادات سے بھی اور شیوخ سے بھی کہتا ہوں، اور بھی جو برادریوں کے لوگ یہاں تشریف فرمائے ہیں کہ مل کر کوئی کمیٹی بنا لیجئے. مہینے میں ایک دفعہ دسترخوان لگے گا فلاں پارک کے اندر، عمومی اعلان ہوگا امام حسن کا دسترخوان ہے. 3 دن تک بنام حسن کھانا کھلایا. لوگ کہتے رہے کہ نیاز و نظر کیا ہوتی ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں نبی کیا کر رہے ہیں. جی پھر مولا امام حسن کے زمانے میں امام حسن نے دسترخوان، امام مولا علی کے زمانے میں کوفے کے اندر دسترخوان بچھتا رہا. لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے. مشہور تھے امام حسن، عرب دنیا میں مشہور تھے. اللہ اکبر، مشہور تھے کرامت میں. کریم کون ہے؟ جو بھی مدینے میں داخل ہوتا تھا کہتا تھا مجھے کریم کا دروازہ بتاؤ. سب سمجھ جاتے تھے یہ امام حسن کا گھر پوچھ رہا ہے. دیکھیں، اگر آپ کسی بھی مومن کو کھانا کھلانا، مسلمان کو کھانا کھلانا، یہ بہت اچھی بات ہے. بالخصوص مومن کو کھانا کھلانا یہ عبادت ہے. اوکے، کسی بھی وقت ہاں یہ کھانا اگر اس کھانے کو آپ کسی بھی برتن میں پکائیں تو وہ اچھی بات ہے. اگر کوئی آپ اس طرح کرتے ہیں کہ
امام جعفر صادق علیہ السلام کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو، یہ بھی اچھی بات ہے. تو اس طرح ہونی چاہیے. اوکے. اچھا آغا، رضاعت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک مزید مسئلہ بون آف کنٹینشن ہے نظر و نیاز کا، کہ وہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نیاز صرف اللہ کے نام کی ہے، لیکن اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں میں یہ مروجہ چیز ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی نیاز پکاتے ہیں اور اس کو نسبت بھی دیتے ہیں غیر اللہ سے. نظر اللہ نیاز حسین کا جملہ بولا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز 11ویں شریف پکائی جاتی ہے. اس پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کھانے کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا. تو اس میں صحیح موقف کیا ہے؟ یہ ولیمہ کرتے نہیں کرتے یہ لوگ سارے؟ جی شرک ہے. نہیں ہیں؟ نہیں، یہ ولیمہ کس کا ہوتا ہے؟ دلہے کا. ٹھیک ہے. ادھر کیوں شرک نہیں ہوتا؟ صحیح. نان سینس ہے نا. ہوگا تو ہر جگہ ہوگا. ہاں صحیح ہے نا. آپ کو صرف اہل بیت کی دشمنی میں اصول بناتے چلے جاتے ہیں، تو ان اصول پہ کاربند رہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ کیا اطعام ہے نا. جی جی. اطعام کرتے ہیں کس کی نسبت سے؟ کہ اس کا ثواب ہے، جو بھی آپ اس کو تعبیر کریں. ہمیں ابھی تعبیرات سے کام نہیں ہے. میرے بیٹے کی خوشی کی وجہ سے ہے نا میں مخلوق خدا کو کھانا کھلاتا ہوں. کیا ہے؟ مستحب ہے. ٹھیک ہے نا. مشکل پیش آتی ہے؟ نہیں. مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ جب امام حسین کے نام پہ کھلاؤں. جی جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ تیرے بیٹے جتنا بھی نہیں ہوا امام حسین، تیرے بیٹے جتنا بھی نہیں ہوا رسول کا بیٹا، زہرا کا لال. بالکل نان سینس. صحیح. تو اس جملے کا ان کے مسلمانوں پر ایک لحاظ سے سوء ظن بھی رکھا جا رہا ہے کہ جب اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں تو خام کا ہم نیت کے محرکات بھی طے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ نظر اللہ نیاز حسین، بس کھانا ہی حرام ہو گیا. تو تمہارے بیٹے کا ولیمہ کھانا بھی حرام ہو گیا نا. ہاں وہ بھی منسوخ کیا ہوا آپ نے. حرام ہو گیا. ہم مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ اصول بنائیں، اس پہ کاربند رہیں. صحیح. اگر اس اصول پہ کاربند نہیں ہے اور صرف اہل بیت پہ آ کر ہیں تو یہ نواسب ہیں. صحیح صحیح صحیح. بالکل بالکل. ان پر جنت کی خوشبو حرام ہے. بے شک بے شک. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بیچاروں کو معلوم نہیں صحیح ہے. بالکل. اور تقلیداً ایک بات سنی ہوئی ہے وہی بات آگے چلا رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. جو جانتے پوچھتے یہ کام کرتے ہیں. اچھا آغا، اس میں جو قرآن کی آیت بھی کوٹ کی جاتی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہاں وہ یقیناً اسی طرح آپ اگر جانور ذبح کرتے ہوئے جانور کے بارے میں ٹھیک ہے نا تزکیہ کرتے ہوئے آپ کہیں میرے بیٹے کے نام پہ میں تزکیہ کر رہا ہوں تو حرام ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں آپ ولیمہ دے رہے ہیں وہاں آپ ذبیحہ تو اپنے بیٹے کے نام کا نہیں کاٹ رہے. ٹھیک ہے نا. یہاں بھی کوئی ذبیحہ جو ہے وہ حسین کا نام کا یا کسی اور کے نام کا تو نہیں کاٹ. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس آیت کا ادھر کا کیا تعلق؟ لیکن اس آیت کو ہر کھانے پہ فٹ کرتے ہیں نا یہ لوگ. ذبیحہ ہے نا، ہر ذبیحے پہ فٹ کریں. ٹھیک ہے نا. نہیں چاولوں پہ بھی کرتے ہیں. وہ چاولوں کو بھی ذبح کرتے ہیں. جہالت. صحیح صحیح. اچھا آغا، اس میں ایک اور بات کہتے کہ دور جاہلیت میں جہاں پر بت رکھے ہوتے تھے یا مشرکانہ جو رسومات تھی وہاں پر جو جانور ذبح کیے جاتے تھے تو نام تو وہ بھی اللہ کا ہی لیتے تھے، لیکن وہ جگہ مشرکانہ تھی تو اللہ نے وہاں سے بھی روکا ہے کہ یہاں پر تم نے جانور ذبح نہیں کرنا. تو اب ائمہ اہل بیت اطہار کے مزارات یا اولیاء کرام کے مزارات کو بھی معاذ اللہ شرک کا اڈا تصور کر کے وہاں پر جانور ذبح کرنے کو بھی اس سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے. وہاں تو جانور ذبح نہیں کیا جاتا. اچھا. وہاں کس نے کہا جانور ذبح کیا جاتا؟ نہیں کچھ منت مان کے رہتے نا کہ میں امام حسین کے نام کا بکرا کربلا میں دوں گا. کربلا میں نا، ادھر تو نہیں، حرم میں تو ذبح نہیں کرتا. اچھا اچھا اچھا. ہے نا. حرم میں تو کوئی ذبح نہیں کرتا ہے، وہ قبلہ رخ کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہمیں نہیں پتا آپ کے شریعت میں کیا ہے، یعنی آپ کی فقہ میں کیا ہے. ہم اگر ذبیحہ قبلہ رخ نہ ہو تو وہ صحیح نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہوا. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ ابھی ہمارے سامنے اتوار بازار ہے، یہاں جو مرغیاں وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو وہ سر پہ ٹوپی رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، قبلہ رخ کرنا ضروری نہیں سمجھتے. جی ایسے ہی ہے. وہ بڑے مشکل سے ان کو قبلہ رخ کرانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ قبلے کی طرف. صحیح. تو ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی جائے اور حرم امام حسین کی طرف چلے، حرم کے اندر نہیں، باہر سے اس کی طرف ذبیحہ کرے. ذبیحہ سیکھنی ہے، حرام ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تزکیہ نہیں ہوا. لیکن یہ جگہ مختص کرنا، یہاں سے بھی تو قربانی قبول ہو جائے گی، اسپیشل حرم مولا حسین میں جا کے. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں بدھ کے سامنے ذبح کیا کرتے تھے
ٹھیک ہے نا، اسے معبود مان رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے ذبح کر رہے ہیں، مشرکانہ فعل تو یہ ہے نا. جی جی ٹھیک ہے نا. باقی آپ بکرا کاٹیں، اللہ کا نام لیں، قبلہ رخ رکھیں. آپ کے یہاں شاید نہ ہو، ہمیں متضاد جواب ملے جب ہم نے پوچھے. تو آپ کاٹیں، اللہ کے نام پہ کاٹا، اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کے ولیمے میں کھلاتے صحیح. سو بسم اللہ. تو یہ جگہ مختص کرنے سے یا ان کا نام لینے سے نہیں، جگہ مختص کرنے سے ہوتا ہے تو مینا میں بھی قربانی نہیں کرو، جگہ مختص ہو گئی. وہاں پہ کہتے ہیں وہ اللہ نے حکم دے دیا. وہی اللہ نے حکم دیا، جگہ مختص کرنے سے تو کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. ابھی آپ پھر ویسٹ میں کھانا کھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہاں سلاٹر مختص ہے، وہاں صرف ذبح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ذبح ہو نہیں سکتا. وہ جگہ ہو گئی مختص، جہاں جگہ مختص ہو گئی وہ ہو گیا حرام. تو آپ جو مولانا حضرات جو یورپ کے امریکہ کے ٹور پہ جاتے ہیں وہاں گوشت نہ کھایا کریں. صحیح. جو یہاں نہیں ملا ہوتا وہ بھی وہاں جا کے کھاتے ہیں. صحیح.